تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد اور ثنا سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہیں، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک دو باتیں میں بتانا چاہوں گا، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس پر صحابہ کرام چلے، وہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں ہی میں سے ایک دو باتیں ہم لوگ سنیں گے۔ سب سے پہلے ایک حدیث کا ٹکڑا میں بتا رہا ہوں، اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4250 میں یہ حدیث لمبی موجود ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، میں اس ٹکڑے سے پیغام دینا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وضع فی امتی السیف فلم یرفع عنہم الی یوم القیامہ، جب میری امت پر تلوار رکھ دی جائے گی تو یہ تلوار قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی۔ جب میری امت پر تلوار رکھ دی جائے گی تو یہ تلوار قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی۔ اور پھر فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من امتی بالمشرکین حتى تعبد اقوام قبائل من امتی بالاوثان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم ہی نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قوم مشرکوں سے مل نہیں جائیں گے۔ دیکھیے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں سے کچھ قوم مشرکوں سے مل نہ جائے، اور یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے، تب تک قیامت نہیں آئے۔ اس حدیث سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے میرے بھائیو، وقت گزرتا جائے گا، فتنے آتے رہیں گے، لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے، ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ امت مشرکوں سے جا کر کے مل جائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے، بتوں کی پوجا کریں گے۔ اس وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں کی طرح نہ بنانا، ہم کو ایسے لوگوں کی طرح نہ بنانا، ایسے ہم کو ایسے خطرناک گمراہی سے بچا لینا کہ جو بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے۔ آپ سوچیے اور یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کبھی جھوٹ نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور آج سوشل میڈیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ پرسوں ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ ایک مولوی صاحب جا کر کے پنڈت کی پوجا کر رہا ہے اور تھالی میں چراغ وغیرہ رکھ کر کے اسے گھما رہا ہے۔ تو دیکھ کر کے یہ حدیث یاد آ گئی، دیکھ کر کے یہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا کہ میری امت کی ایک قوم مشرکوں سے مل جائیں گے یہاں تک کہ بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا۔ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ہم کو بھی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جتنے بھی اس کے راستے ہیں اس سے بہت دور بھاگنا چاہیے، بہت دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ
ایک بار آدمی اسی طریقے سے عبادت کر لے بتوں کی اور اسی حالت پر مر گیا اور پھر سے اسلام قبول نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت ہی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا کر رکھے۔ دوسری بات دیکھیے، ایک حدیث کے ذریعے سے میں کہنا چاہوں گا، حضرت عبداللہ بن انمتا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رأیت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما دخل المسجد۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 1624 کے اندر 26 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن انما کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، داخل ہوئے، فصلى اور نماز پڑھی، فأخف الصلاة، نماز کو انہوں نے ہلکی کیا، نماز کو ہلکی کیا، فلما خرج فقمت الیہ، کہتے ہیں کہ جب وہ مسجد سے نکلے نماز پڑھ کر کے تو میں پیچھے پیچھے گئے اور کہا یا ابا الیقظان، اے ابو الیقظان، لقد اخفت الصلاة، آپ نے نماز کو بالکل ہلکی کر دیا، بات کیا ہے، نماز کو ہلکی کر دیا، بات کیا ہے؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہا تھا کہ هل رأیتنی انتقصت من حدودها، کیا تم نے دیکھا مجھ کو جو نماز کو ہلکی کیا، کیا میں نے نماز کے حدود کو، اس کے ارکان کو کچھ کم کیا ہے کیا؟ کیا نماز کے ارکان کو کچھ کم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے نماز کے ارکان کو کم نہیں کیا، اس کے حد کو کم نہیں کیا۔ تو اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل وجہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز کو میں نے ہلکی کیوں کیا، کہتے ہیں فَبَادَرْتُ بِهَا سَعْوَةَ الشَّيْطَانِ، کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو ہلکی کیا شیطان کے بھلا دینے کی وجہ سے، شیطان کے بھلا دینے کے ڈر سے میں نے نماز کو جلدی کیا، نماز کو جلدی کیا۔ اور پھر کہنے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد لا یصلی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے یہ سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ نماز پڑھے گا ما یکتب لہ الا عشرها وتسعها وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها وربعها وثلثها ونصفها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ایک بندہ نماز پڑھے گا لیکن اس کی نماز سے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا کہ نماز کے 10واں حصہ مل سکتا ہے۔ دیکھیں نماز کا 10واں حصہ، 10 روپیہ میں 1 روپیہ، 10واں حصہ کا مطلب 10 روپیہ ہے، اس کو 10 حصوں میں بانٹیں گے تو 1 روپیہ، تو پوری نماز کا 10واں حصہ ملے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 9واں حصہ ملے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 8واں حصہ ملے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو 6واں حصہ، 5واں حصہ اور 4تھا حصہ اور تیسرا حصہ، کبھی کبھی آدھی نماز کا حصہ ملے گا۔ اب سوچیں، آدھی حصہ نماز کا ملے گا، مکمل اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا وہی مکمل ثواب پا سکتا ہے۔ مکمل کون پائے گا؟ جس کو اللہ رب العالمین بچا لے، شیطان کی بھلاتی سے بچا لے تو وہی بندہ مکمل نماز کا ثواب پا سکتا ہے، ورنہ شیطان آ کر کے نماز کو بھلا دے گا اور پھر کیا ہوگا؟ نماز بھول جانے کی وجہ سے نماز کا جو مکمل ثواب ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور کبھی کبھی 10واں حصہ، سوچیے کہ پوری نماز پڑھ لیے اور 10واں حصہ مل جائے۔ اس حدیث میں ایک پیغام ملتا ہے کہ جب نماز میں شیطان بھلا کر کے نماز کی ثواب کو گھٹا سکتا ہے تو باہر کتنا بھاگا ہے۔ آپ سمجھیں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب نماز کے اندر میں آ کر کے شیطان ہم کو نماز کے ثواب کو کم کرنے کے لیے بھلا سکتا ہے تو ہم کو باہر کتنا بھاگا ہے، ہم کو باہر کتنا بھاگائے گا۔ اسی وجہ سے ہر شیطان کے راستے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شیطان کو دشمن بنایا، ہمارے وہ راستے پر آگے سے، بائیں سے، دائیں سے، اوپر نیچے ہر طرح سے حملہ کرے،
ہر طرح سے حملہ کرے گا. اور ایک بات اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ کیا میں نے نماز کے ارکان کو حد کو کاٹا ہے, کچھ کم کیا ہے؟ تو کہا نہیں. گویا کہ صحابہ کرام نماز کی حدوں کو جانتے تھے, بات سمجھ میں آ رہی ہے, اور تابعین بھی نماز کے حد ارکان کو جانتے تھے کہ نماز کی حد کیا ہے, نماز کے ارکان کیا ہے, نماز کیسے کم ہو جاتی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے لیکن نماز کے حد, نماز کے ارکان, واجبات معلوم نہیں کر پاتا بندہ. بہت بڑی بڑی تقریریں سنے گا. یہ حقیقت ہے. آپ خود سوچئے کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں, آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ نماز کے واجبات کتنے ہیں, آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ نماز کے حد کیا ہے, آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ ہم کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ خود سوچنا چاہیے, دوسرے کو چھوڑیے. تو آج کل ایسے ہوتا ہے کہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ تقریر سنتا رہے گا, اور جوشیلی تقریر کے روڈ پر نکل جاؤ کیا ہو, لیکن آدمی توحید کے بعد نمازی کو مکمل طریقے سے سیکھا نہیں ہے. نمازی کو مکمل طریقے سے سیکھا نہیں ہے کہ نماز میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے, کون سے ارکان ہیں, ان دعاؤں کا کیا معنی مطلب ہوتا ہے, کچھ نہیں. تو یہ بات اس حدیث سے پیغام دینا چاہوں گا کہ 2 بھاری پیغام ہے اس حدیث کے اندر کہ شیطان اتنا خطرناک ہے کہ ہماری نماز کے ثواب کو بھی کاٹنے کے لیے نماز میں آتا ہے. تو باہر کتنا آئے گا اور کتنا ہم کو اس سے بچنا ہے. جب ہمارے نماز کے ثواب ہی کو قدر دے گا تو اب باقی کیا بچے گا؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ بولیے, ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کون سی بات کتنا کرتے ہیں؟ اور نماز بھی ٹوٹی پھوٹی وقت پر نہ پڑھنا اور روز نہیں پڑھنا ہمارا ہے کہ نہیں؟ اور اس کو بھی اگر کام چھانٹ کر کے ختم کر دے تو باقی کیا بچے گا؟ ہم کیا اللہ کے سامنے لے کر جائیں؟ اسی وجہ سے بہت اس سے جتن رہنا شیطان سے. اور دوسری بات یہ کہ نماز کے حدوں کو جاننا, نماز اچھی طرح سے پڑھنا سیکھنا, کسی کو دیکھ کر سیکھنا الگ ہے, اور وہ سیکھنا علم کے ذریعے سے سیکھنا الگ ہے, یقین کے ساتھ. اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان جب آتا ہے نماز میں, اور ایک حدیث سے ہم سمجھتے ہیں, یہ حدیث مسلم کی ہے, حدیث نمبر 2203 کے اندر ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان عثمان بن ابی عباس اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتي وقراءتي یلبسها علی. حضرت عثمان بن ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری نماز اور میرے بیچ میں شیطان گھس گئے, اور میری قرات کے بیچ میں شیطان گھس گیا اور میری قرات کو گڑبڑ کر دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک شیطان یقال له خنزب, وہ جس نے تمہارے شیطان, وہ جو تمہاری نماز کے بیچ میں, قرات کے بیچ میں آ گیا اور تم کو شب صبح میں ڈال دیا, وہ شیطان ہے. اور اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے. اس شیطان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خنزب کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اذا احسستہ, جب تم کو احساس ہو اس کا, ایسے شب صبح کا احساس ہو تو کیا کرنا؟ فتعوذ باللہ منہ, تو تم اللہ رب العالمین سے اس کے بارے میں پناہ مانگنا, اس شیطان سے تم اللہ سے پناہ مانگنا. 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, اور اپنے بائیں جانب 3 بار تھو کر دینا. حضرت عثمان بن ابو العباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا, فاذهبه الله عني, تو مجھ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کر دیا. اس حدیث سے بھی ایک پیغام یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ادھر دیکھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں, کبھی عجیب حرکت کرتے ہیں. یاد رکھیے شیطان اس طرح کرواتا ہے تاکہ ہمارے نماز کے ثوابی کو ختم کر دے. اور جو شیطان نماز میں ہم کو بہکاتا ہے اس کا نام خنزب ہے. کبھی کبھی بندے کو اتنا حرکت وہ کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ ہوا خارج ہو گیا, لیکن اصل میں ہوا خارج نہیں ہوتی. اتنا بہکاتا ہے کہ اس
اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہوا خارج ہو گیا، لیکن وہ ہوا خارج نہیں ہوتی، اصل میں نماز کو کاٹنا چاہتا ہے، نماز کے ثواب کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ اتنا خطرناک شیطان، اتنا خطرناک شیطان ہے۔ تو اس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ نماز میں اگر ایسا ہو تو 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے بندہ، اور نماز کی حالت میں اپنے بائیں جانب 3 بار تھو تھو کر دے تو اللہ تعالیٰ اس شک شبہات کو ختم کر دے گا، اور یہ جو نماز سے کم ہوگا اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ ایک بات اس میں اصل میں پیغام دینا میں یہ چاہوں گا کہ آپ سوچئے، حضرت عثمان بن ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنے مسئلہ کو بتلائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مسئلہ بتلائے۔ آج ہم لوگوں کو کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے تو زندگی پار ہو جاتی ہے، کسی کو پوچھتے نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زندگی پار ہو جاتی ہے، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے اور دفنا بھی دیا جاتا ہے، لیکن کسی کو پوچھا نہیں، اور اسی طریقے سے وہ غلطی پر غلطی، زندگی پر غلطی کر کے پار ہو گئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے کہ کسی چیز میں ان کو کوئی مسئلہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ان سے پوچھ لیا، اور وہ مسئلہ حل ہو گیا، تو کتنی بڑی چیز سے بچ گئے، کتنی بڑی چیز سے بچ گئے۔ آپ سوچئے کہ شیطان نماز کے حصے کو کم کرتا ہے، اور اتنی بڑی چیز سے بچے کہ نہیں بچے؟ تو یہ کیوں بچے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل کروا لیا۔ تو اسی وجہ سے ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہم نماز کو دیکھیں کہ سیدھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اور اس کو کیسے سیدھا کریں گے اس کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں علم اور اس کے بارے میں پڑھنا، اور کیا کیا کیسے کیسے کرتے ہیں، یقین کے ساتھ نماز پڑھیں، یقین کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو تابعین صحابہ کے پاس آتے ہیں، تابعین صحابہ کے پاس آتے تھے، اور ایک حدیث ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5510 کے اندر یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ کہتے ہیں ابو زمیل، سماک بن ولید ان کا اصل نام ہے، ابو زمیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سألت ابن عباس، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا، آ کر کے سوال کیا اور کہا کہ ما شیء اجد فی صدری، آپ کیا کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو چیز میرے سینے میں پاتا ہوں؟ سینے میں کیا ہوتا ہے؟ شک شبہ اور کچھ باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ میں جو سینے پر کچھ احساس کرتا ہوں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ما ہوا، کیا تم اپنے سینے پر پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ما اتکلم بھی، میں اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا۔ کبھی کبھی اتنا خطرناک شک ہوتے ہیں بندے کو کہ وہ منہ سے نکال نہیں سکتا، اتنا خطرناک شک آ جاتے ہیں، اتنا خطرناک خیال آتے ہیں۔ جبکہ آپ حدیث پڑھیں گے یہ مسلم اور بخاری میں، تو ایسے صحابہ کرام آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں ایسا کھٹکا آتا ہے کہ اگر ہم زبان سے نکالیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جل کر کے کوئلہ بن جائیں، یہ بہتر ہے، لیکن زبان سے اس کو نکال نہیں سکتے، اتنا خطرناک ہمارے دل میں وسوسہ آتا ہے۔ تو آتا ہے انسان کو، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ پوچھنا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کسی سے پوچھ کر اس سے بچ جانا، ورنہ زندگی بھر شک شبہات کی دنیا میں گھومتے رہیں گے اور برباد ہوتے رہیں گے، اطمینان نہیں ملے گا۔ تو ابو زمیل کہتے ہیں کہ میں آ گیا اور پوچھا تو کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو میں کہا کہ بتا نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ما شیء من الشک، کیا وہ کچھ جو تمہارے دل میں آتا ہے وہ شک ہے؟ اور پھر مسکرائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسکرائے اور ہنسے اور کہے کہ ما نجا من ذالک احد، اس چیز سے کوئی بچا ہی نہیں ہے، اس چیز سے کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 94 کی تلاوت کر دی کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز میں آپ پر اتارا ہے اگر آپ کو شک ہے، اگر جو چیز میں نے آپ کو اتارا ہے آپ کے اوپر، اگر آپ کو کچھ اس کے بارے میں شک ہے
تو آپ سے پہلے جو لوگ کتاب پڑھتے تھے آپ ان سے پوچھ لیجیے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، سوچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اگر کوئی آپ کو اس کے بارے میں شک ہے تو آپ پوچھیے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں۔ دراصل آپ تفسیر میں پڑھیں گے تو اس آیت کریمہ سے امت کو یہ پیغام دیا گیا ہے، امت کو یہ پیغام دیا گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک نہیں تھا، امت کو یہ پیغام اور یہ تعلیم دیا گیا ہے کہ کسی چیز میں شک شبہ ہو، کوئی چیز نہیں جانتے ہو تو پوچھو پوچھو، اور یہی کیے حضرت ابو زبیر نے کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اب جواب دیتے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، اس کا علاج بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا فِي نَفْسِكَ، اگر تم اپنے دل میں کوئی چیز پاؤ تو یہ دعا پڑھنا، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ دعا پڑھنا کیا؟ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اتنا پڑھنا۔ یہ اللہ کے بارے میں ہے کہ کہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم اس کو ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ یہ کیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے۔ اس دعا میں خالص توحید ہے، اس دعا میں خالص توحید ہے۔ تو اس حدیث سے ایک پیغام میں دینا چاہوں گا کہ توحید جو ہے یہ شک کا علاج ہے، توحید شک کا علاج ہے، توحید پریشانیوں کا علاج ہے۔ کتنا پریشانی ہو توحید پر جم جائیے، توحید والی دعاؤں کو پڑھیے، قرآن مجید کی دعاؤں کو پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، انشاءاللہ شک و شبہات کی دنیا سے بچ جائیں گے۔ ورنہ اگر توحید نہیں ہے تو شک شبہات میں پڑھتے جائیں گے، پریشان ہوتے جائیں گے۔ یہ پریشانی اسی وقت ختم ہوگی جب مریں گے، ورنہ اس سے پہلے ختم نہیں ہونے والی۔ اسی وجہ سے توحید سیکھنا چاہیے۔ اور اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ تابعین کو اگر کچھ نہیں مسئلہ ہوتا تھا تو آ کر کے پوچھا کرتے تھے۔ بہرحال یہ کچھ احادیث تھی۔ ایک اور پیغام آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم کچھ بولنا اور سیکھنا چاہیں گے۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ الانفال ہے، 8ویں نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 50 پر 3 سے لے کر 50 پر 4 پڑھنا چاہیے۔ اللہ کو بڑی زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ایسا نہیں ہے، اس کو غور سے سمجھیے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر نعمت انعام کرے اور پھر اس نعمت کو بدل دے۔ اللہ ایسا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر اللہ نعمت انعام کرے، انعام پر دے اور پھر اس کو بدل دے۔ اللہ ایسا نہیں ہے۔ کب بدلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو؟ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، جب لوگ اپنی حالت جس حالت پر تھے اور اللہ نے انعام دیا نا، اس اصلی حالت کو جب بدل دیتے ہیں تو اللہ نعمتوں کو بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بدل دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب غور کیجیے اس آیت کریمہ پر کہ اللہ رب العالمین کسی قوم پر انعام کرتا ہے، اس کے اچھے عقیدے، اچھے اعمال، نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انعام دے دیتا ہے۔ اس انعام کو، اس نعمتوں کو اس وقت تک چھینتا نہیں ہے جب تک کہ لوگ اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ جب اپنی حالت کو بدل دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اور کیا کہا؟ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ کون؟ بول کر کے اللہ کی نعمتوں کو کبھی کبھی ختم کر لیتے ہیں، اور کچھ کام کر کے اللہ کی نعمتوں کو ختم کر لیتے ہیں۔ جو بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یخبر تعالی عن تمام عدلہ وقسطہ فی حکمہ، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ خبر دے رہا ہے کہ اس کے احکام، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس میں مکمل عدل اور انصاف ہے،
مکمل عدل اور انصاف ہے، اور کہتے ہیں کہ بِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يُغَيِّرُ نِعْمَةَ أَنْعَمَ أَحَدٍ إِلَّا بِسَبَبِ ذنب ارتكبه، کہ اللہ رب العالمین کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے، اپنی نعمت کو بدلتا نہیں ہے، مگر اسی وقت بدلتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمت کو لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد میں کہا، اسی آیت کریمہ کے بعد میں سورہ انفال کی آیت نمبر 50 پر 4 میں کہا کہ دَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ فرعونیوں، جو فرعون اور اس کے چیلے چپاٹی تھے، وہ اور ان سے پہلے کے لوگ کذبوا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اپنی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ہم نے ڈبا دیا سمندر میں۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا اور ڈبا دیا۔ اللہ تعالیٰ ڈبا دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیے اس آیت کریمہ کی زبردست تفسیر اللہ اکبر امام سدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، جس کو نواب صدیق حسن بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے تفسیر لکھا تھا اس آیت کریمہ میں۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس قول کو ذکر کیا ہے، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کو ذکر کیا ہے۔ اب تفسیر دیکھیے کتنی زبردست ہے۔ کہتے ہیں یہاں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ اپنی حالت کو بدل دیتے ہیں، نعمت سے مراد کیا ہے؟ تو امام سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے اللہ کی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انعم اللہ به علی قریش واہل مکہ فکذبوه وکفروه فنقلہ اللہ الی الانصار، کہ اللہ کی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں دے کر کے ان پر انعام کیا تھا، نعمت دیا تھا قریش والوں پر اور مکہ والوں پر، لیکن ان لوگوں نے جھٹلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمت ہے ان کو چھین کر کے انصار کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھین کر کے انصار کو دے دیا۔ یاد رکھیے یہاں ایک بات، اللہ تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ خود زندگی میں ہے، لیکن آپ کا طریقہ ہمارے پاس ہے، آپ کا طریقہ ہمارے پاس ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کو محدثین نے جمع کر کے نوٹ کر کے تحقیق کر کے پورا چھان پٹک کر کے رکھ دیا۔ اگر اس طریقے کا لحاظ، اس نعمت کا لحاظ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ چھین لے گا، اللہ تعالیٰ چھین لے گا، اور وہی سنت کا طریقہ ہے، اور یہ جب چھین لے گا تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ بدعت میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ بدعت میں ڈال دے گا۔ اور آدمی جب بدعتی ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک پہنچاتی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی بہت بڑی نعمت اسلام ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت اسلام ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارا دین مان کر کے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اسلام اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم جو مسلمان بنے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑا انعام کیا ہے، اور اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو آپ شرک میں پڑ سکتے ہیں اور آپ دین سے نکل سکتے ہیں۔ کتنی عورتیں اور کتنے لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑ رہے؟ سوشل میڈیا میں بات خبر آ رہی کہ نہیں خبر آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ان پر تھی لیکن قدر نہیں کیے، اللہ نے چھین لیا، اللہ نے چھین لیا۔ اور وہ جھوٹ موٹ کے کیا کہتے ہیں اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے، اس کی قدر نہیں ہو پائی، اللہ نے چھینا ہے، وہ
اللہ نے وہ نعمت چھینا ہے. یاد رکھیے اسی وجہ سے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو ہم سے چھین لے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ہم کو چھین لے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ المعاصی تزیل النعم الحاضرہ وتقطع النعم الواصلہ. کہتے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ گناہ، اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ملی ہوئی جو ابھی موجود نعمتیں ہیں اس کو ختم کر دیتی ہے، اور آئندہ مستقبل میں فیوچر میں جو نعمت ملنے والی ہے اس کو بھی کاٹ دیتی ہے. سوچیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ گناہ، اللہ کی نافرمانی اتنے خطرناک ہے کہ وہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہم کو ابھی نعمت ہے وہ اللہ چھین لیتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے، اور آگے جو نعمت ملنے والی ہے اس سے بھی کاٹ دیتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کا نتیجہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو نعمت دیا ہے نا اس کو ختم کر کے قیامت تک اس کا سزا دے دے. ایک حدیث سے سمجھیے، بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3330 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا. اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت سڑتا نہیں. اس میں گوشت ایک دو دن رکھیں گے تو باس آ جاتا ہے کہ نہیں، سڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا، یعنی جتنا دن بھی رکھتے رہ جاتا، لیکن بنو اسرائیل کی وجہ سے سڑا. کیوں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ معناه قال العلماء معناه ان بني اسرائيل لما انزل الله عليهم المن والسلوى والنهور عن الدخر الازدخار، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بنو اسرائیل پر جب اللہ تعالیٰ نے منا اور سلوہ نازل کیا اور ان کو روکا کہ اس کا ذخیرہ مت کرو، روزانہ کھا کر ختم کرو، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَازْدَخَرُوا، ذخیرہ کرنے لگے، رکھنا شروع کیے. فَفَسَدَا وَانْتَمَا، تو گوشت بگڑ جانے لگا اور بدبو آنے لگی. اسی وقت سے اب تک یہی چلا آ رہا ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بنو اسرائیل نے غلطی کیا اور اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو چھینا کہ نہیں چھینا؟ اللہ تعالیٰ نے چھین لیا اور اب گوشت کی حالت کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو اٹھا لیتا ہے نافرمانی کی وجہ سے. اور آخری بات جو ہے، باتیں تو بہت ہے، آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 پر 5 اور 60 پر 6 پڑھیں گے تو کہا کہ لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو تمہیں میں سے وہ لوگ تھے جو ہفتے کے دن حد سے آگے بڑھ گئے. فَقُلْنَا لَهُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بنو اسرائیل جن کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے روکا تھا، شکار کرنے سے روکا تھا، لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانے اور بہانہ مارنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ ذلیل بندر بن جائے. وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے آگے کے لوگوں کے لیے بھی اور پیچھے کے لوگوں کے لیے بھی ان کو عبرت بنا دیا تاکہ ان کے واقعے کو پڑھ کر کے لوگ سبق سیکھے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے موعظت اور ایک نصیحت کا ذریعہ بنا دیا. اب سوچئے، اسی وجہ سے یاد رکھیے بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمت دیا تھا اور ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کرتے اللہ کی نعمتوں کو گوا لیا. یاد رکھیے اس ہندوستان میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا، بہت کچھ تھا اس ہندوستان میں. بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صالحین پیدا ہوئے، علم کے پہاڑ پیدا ہوئے اور اللہ نے حکومت بھی دیا تھا. آج بھیک مانگنے کی طرح کر رہے کہ نہیں کہ ہم جمع ہو جائیں، ایسے کرو ویسے کرو، ہمارے خلاف کچھ غلط قانون نہ بن جائے، ایسا نہ ہو جائے ویسا ہونا جائے. یہ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ سوچنا چاہیے کہ یہ آیا کیوں، یہ وقت آ کیوں گیا. ہماری یہ غلطیوں کی سزا ہے،
ہماری غلطیوں کی سزا ہے یہ۔ اور اگر خالی کاغذ میں آپ کتنوں ووٹ ڈالتے رہیے اور اصلاح نہیں کریں، عقیدے کی اصلاح، طریقے کی اصلاح، نماز روزے کی اصلاح، زکوٰۃ کی اصلاح، کتنوں ووٹ ڈالیں، کتنوں لوگ جمع کیجیے، ان کے خلاف کتنوں تحریک چلائیے، کیا کیجیے، یہ نعمت چھن چکی ہے، یہ نعمت چھن چکی ہے۔ اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے، طریقے کی اصلاح کیجئے، یقیناً اللہ رب العالمین پھر سے وہ عزت اور پھر سے وہی اللہ تعالیٰ وہ دبدبا، وہ نعمت پھر سے لوٹا دے گا۔ ورنہ آدمی کتنوں کیا بھی کر لے، عقیدہ نہیں سدھارا اور بدعت میں چلا گیا، سنت کو چھوڑ دیا، اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا اور پوری دنیا چیل اور کوے کی طرح نوچتے رہیں گے اور ان پر حملہ کرتے رہیں گے اور ان کی بے عزتی ہوتی رہے گی اور بہت کچھ ہوتا رہے گا۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور جو ہماری اصلاح کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیکھ کر کے ہماری اصلاح کرنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں کی حفاظت فرما اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے طریقے کی حفاظت فرما، ہمیں شرک، بدعات، خرافات سے اور ہر قسم کے گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ بچا لے، آمین۔